پاس سے گریہ کرنا شروع کیا اور اس معصوم بچی کو دیکھ کر تمام اہل بیت نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ہر کسی نے کوشش کی کہ اس معصوم بچی کو خاموش کروایا جائے، مگر یہ بچی خاموش نہ ہوئی اور بار بار گریہ کر کے کہتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ میں نے ابھی اپنے بابا کے سر کو دیکھا ہے جو یزید کے سامنے پڑا ہوا تھا اور وہ اسے چھڑی سے مار رہا تھا۔ اگر ہو سکے تو کوئی مجھے میرے بابا کا سر لا دے تاکہ میں اس کا بوسہ لے سکوں۔ یہ سن کر تمام بیویوں نے رونا شروع کیا اور زندان شام میں ایک کوہرام برپا ہوا۔ جب گریے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی تو وہ جاگ اٹھا اور اس نے کہا، یہ کس کے گریے کی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ زندان میں ایک معصوم بچی ہے جو اپنے بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ یزید نے کہا، جاؤ اس سر کو لے جاؤ اور اس بچی کے حوالے کرو۔ چنانچہ ان لعینوں نے ایک تشت لیا، اس میں امام مظلوم کے سر کو رکھا اور ایک رومال کے ذریعے اسے ڈھانپ کر زندان کی جانب لے کر آئے، اور جب یہ تشت بی بی کے سامنے رکھا گیا اور بی بی نے رومال ہٹایا تو اپنے بابا کے سر کو دیکھا۔ بے تاب ہو کر اس معصومہ نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، کبھی دائیں جانب سے بوسے دے رہی تھی، کبھی بائیں جانب سے بوسے دے رہی تھی۔ پھر بی بی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کی رگوں کو چوما، تازہ ٹپکے ہوئے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اور اس خون کو اپنے چہرے اور اپنی پیشانی پر ملا اور بین کر کے کہا، بابا آپ کو کس نے خون سے رنگین کیا؟ بابا کس نے آپ کے نازک گلے کی رگوں کو کاٹا؟ بابا کس نے مجھے کمسنی میں یتیم کیا؟ بابا آپ کے بعد ہماری حفاظت کون کرے گا؟ بابا اس یتیم کو دلاسا کون دے گا؟ بابا ان ننگے سر بیویوں کا سہارا کون ہے؟ بابا ان بیوہ اور قیدی بیویوں کا پرسان حال کون ہے؟ بابا ان رونے والے آنکھوں کے آنسوؤں کو کون پہنچے گا؟ بابا کاش میں آپ پر قربان ہو جاتی۔ بابا کاش میں خاک میں مل جاتی اور آپ کی داڑھی کو خون میں رنگین نہ دیکھتی۔ بابا کاش میں آپ پر قربان ہو جاتی اور نیزے پر اٹھائے ہوئے آپ کے سر کو شہر بشہر پھراتے ہوئے نہ دیکھتی۔ بابا ہمارے مرد مار دیے گئے، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں اور ہمارے غم کا زمانہ طویل ہو گیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد یہ معصوم بچی خاموش ہوئی اور اس کی سانسیں رک گئی۔ اتنے میں سر امام مظلوم سے آواز آئی، بیٹی جلدی کرو اور میرے پاس آ جاؤ کیونکہ میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ بس سر مظلوم سے یہ صدا آنی تھی کہ تمام اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا۔ علی کی بیٹی نے اس معصوم بچی کو تھاما، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر بچی خاموش رہی۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی نے بچی کی نبض پر ہاتھ رکھا اور فریاد کر کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وہ اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا کے اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔